السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبوبنا و محبوب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہماری 8ویں نشست ہے اور آج 8واں پارہ آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں سورہ انعام۔ اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے کل آپ نے 110 آیات کریمہ کے تعلق سے چند اجمالی باتیں سماعت کی تھیں۔ آج 8ویں پارے کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی احکام سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ 7ویں پارے کے اخیر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب 8ویں پارے کے آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھائے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردہ زندہ کر کے ان سے باتیں کریں یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دیں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان کے معجزہ دکھانے کا مطالبہ دراصل جہالت اور ہٹ دھرمی ہے۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی مخالفت اور استہزاء و انکار سے پریشان خاطر نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی و جنی شیاطین نے ہمیشہ یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدائے بخشندہ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم ہے۔ اگر یہ اسے دیکھ کر اور سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو یہ سمجھیں کہ یہ بخت کے مارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سب پر دین حق کو واضح اس طرح بھی فرمایا ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ان کے مذہبی اعتبار سے مانی جاتی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان سے بیزاری اور بے تعلقی کا ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، مگر وہیں پر آپ معجزہ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کو ایک شخص اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار پڑھتا ہے، اور جب جب پڑھتا ہے جھوم جھوم کر کے پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ ایک حافظ قرآن اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار قرآن پاک کو بار بار دہراتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی قرآن پڑھنے سے نہ تو اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی بیزاری کا اظہار۔ ہر نماز میں ہم قرآن پاک کو سنتے ہیں، الحمد شریف کو بار بار سنتے ہیں، مگر اس کے باوجود جتنا سنتے جاتے ہیں پہلے سے زیادہ مزہ آتا ہے،
اور پہلے سے زیادہ لطف آتا ہے اور بار بار سننے کا جی چاہتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ قرآن کی وہ شان ہے اور یہ اللہ کا وہ عظیم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیا ہوا معجزہ ہے کہ جس کی مٹھاس کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ جتنا پڑھتے جائیے مٹھاس بڑھتی رہتی ہے، جتنا آپ اس کے قریب جائے اتنی خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو یہ شان قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے محبوب کو یہ تسلی عطا فرمائی کہ اے محبوب، یہ آپ کے عظیم معجزے کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں کوئی آیت سنائی جائے تو اسے ماننے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وحی اللہ نے ہم پر کیوں نہ اتارا۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر وحی اتارنی ہے اور کس پر نہیں۔ مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور عذاب کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے پھر یہ بتایا کہ ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے، کیونکہ اس راستے کی لذت فوری حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر اکثریت کو معیار بنا کر اس کی پیروی کی جائے تو انسان لازماً گمراہ ہو کر کے رہے گا۔ مغربی جمہوریت کی گمراہی کا بھی یہی بنیادی سبب ہے۔ اس میں اللہ کی عطا کردہ شریعت کی پیروی کے بجائے عوام کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، آج بھی آپ بارہا یہ سنتے ہیں کہ جناب ہم تو اس قدر کثیر ہیں تو ہم حق پر ہیں، ہم اس قدر کثیر ہیں تو ہم حق پر ہے۔ اہل ایمان ہر دور میں، ہر زمانے میں کمزور بھی رہے ہیں اور لوگوں کے تعداد کے مطابق کم بھی رہے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم 1100 سال تک دین حق کی جانب لوگوں کو بلاتے رہے، مگر 72 افراد کم و بیش پر مشتمل ہی وہ مومنوں کی جماعت تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی قربت کو اختیار کرنا اور ان سے محبت کرنا پسند کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے گمراہی اور کفر کی راہ کو اختیار کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پاک ہوا اور انبیاء کرام کا زمانہ پاک ہوا۔ ہر زمانے میں یہی معاملہ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کمزور بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، ان کی اپنی کوئی دنیا میں باقاعدہ کوئی عظیم تنظیم یا کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آتی جو دوسروں کے پاس نظر آتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کا اللہ والی ہے، اور ایسا اللہ والی ہے کہ تمام دنیا کی دشمن طاقتیں ملنے کے باوجود بھی اہل ایمان کا نہ بال بھی کا کر سکی ہیں نہ انشاءاللہ کر پائیں گی، کیونکہ مادی زندگی پر اہل ایمان کا ایمان نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو اللہ رسول پر ہے۔ ہم دنیاوی طاقت کے بھروسے پر زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی لازوال طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم زندگی گزارا کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے فرمان پر توجہ کریں۔ آیت نمبر 125 میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کر لے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر مثال دے کر کے اللہ نے سمجھایا، جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو، بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے طب جدید کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان بلندی پر جاتا ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ذرا قرآن کے اعجاز پر آپ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سائنسی حقیقت کو 1450 سال پہلے واضح فرما دیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ قرآن جس جہت سے دیکھو گے تمہیں ہدایت کا سامان عطا کرے گا۔ سائنسی تحقیق سے بھی قرآن اپنی مثال آپ ہے، اور علمی اعتبار سے بھی قرآن اپنی مثال آپ ہے۔ جس جہت سے تم دیکھو گے، کیونکہ قرآن صرف اور صرف جو ہے اہل علم ہی کے لیے نہیں ہے، یہ تحقیق والوں کے لیے بھی ہے، سائنس والوں کے لیے بھی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے، ایک خاص آدمی کے لیے۔ قرآن وہ عظیم اللہ کے رحمت
اور اللہ کے معرفت کا خزانہ ہے کہ جو یہاں جاتا ہے اپنے فہم اور اپنے سمجھ کے اعتبار سے ایک اللہ کی عظیم رحمت کو حاصل کر کے آتا ہے۔ تو قرآن نے بھی یہاں پر دیکھیں کہ سائنسی اعتبار سے بھی کس قدر اپنے اعجاز کو ظاہر کیا ہے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ تمام جنات و انسان سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی اور رحیم ذات ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا ہے کہ بعض ایسے پھل ہوتے ہیں جو بیلوں پر نمودار ہوتے ہیں، جنہیں سہارا دیا جاتا ہے، جیسے کہ انگور ہو گیا، جیسے کہ سبزیوں میں کریلا ہو گیا، اور دوسری اس طرح کی سبزیاں ہیں جس کو کسی لکڑی کا، کسی تناور شے کا سہارا دیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جو اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ آم ہے، سیب ہے، نارنگی ہے۔ یہ پھل اللہ کی عطا کردہ نعمت ہیں، انہیں کھاؤ، اور جس روز پھل حاصل ہو اللہ کی رضا کی خاطر اس میں سے عشر یعنی کہ 10واں حصہ نکالو۔ حضرات مکرم، قرآن اور حدیث پاک سے زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قدرتی پانی سے یعنی آسمانی پانی سے ہمیں کوئی پھل اگر حاصل ہو، کوئی دانہ حاصل ہو، کوئی غلہ حاصل ہو، تو اس میں 10واں حصہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر غربا اور مساکین کو دیں۔ اور اگر ہم نے اس کو اپنے پانی کو خرید کر کے سیراب کیا ہے، محنت سے ہم نے پانی لایا ہے اور لا کر کے سیراب کیا ہے، تو اس میں پھر 20واں حصہ ہے۔ آپ جو لوگ کھیتی اور پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں انہیں یہ مسئلہ صحیح طور سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 تا 154 میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام مسلمانوں کے لیے معاشرتی ہدایت کے طور پر پیش کیا گیا، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے، اولاد کے قتل سے گریز کرنا، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہوں کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا، قول اور فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ چونکہ یہ 10 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں۔ اسی لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ حضرات مکرم، فرقہ بندی کے حوالے سے آج اغیار ہم پر یہ طعنہ کستا ہے کہ آپ فرقہ بندی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی حکم نازل فرمایا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج سے 150 سال پہلے دنیا میں کسی وہابی دیوبندی جماعت اسلامی مودودی یا اس طرح کی جتنی گمراہ جماعتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کیا آج سے 150 سال پہلے یہ جماعتیں موجود تھیں؟ آج سے صحابہ کرام کی زندگیوں سے لے کر کے آج تک آپ یہ دیکھیں کہ یہ جماعتیں جب نہیں تھیں تو آئی کہاں سے؟ اور جب ظاہر سی بات تھی کہ یہ جماعتیں نہیں تھیں، حقیقتاً نہیں تھیں، تو پھر یہ جماعتیں اہل سنت والجماعت کے دامن کو چھوڑ کر کے الگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو فرقہ بندی کس نے کیا اور کس نے جو ہے اپنے گروہ کو الگ کر کے ایک نئی جماعت کی تشکیل دے کر کے امت مسلمہ میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی؟ تو حضرات مکرم، ہمیں قرآنی فرمان اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کون فرقہ بندی کرنے والا ہے اور کون جو ہے گروہ بندی کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم خلاف عمل کر رہا ہے۔ حضرات مکرم، یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علی اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت کی ہے۔ یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
اور ان کی کتاب کے تذکرے کے ساتھ نزول قرآن کی بشارت، اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ آیت نمبر 160 میں یہ بشارت دی گئی کہ امت محمدیہ سے جو فرد بھی نیکی کرے اور پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جس نے برائی کی اور توبہ نہ کی اسے اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اگلی آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی کہ نظری طور پر صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عملی طور پر صراط مستقیم دراصل ملت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے تسلیم کا سر جھکا دے، اس کی نماز اور قربانی کی طرح اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پاک پر، آپ کے حیات طیبہ پر ہمیں نظر ڈالنی ہوگی کہ کس طرح آپ نے اپنے اولاد کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر دیا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، مگر نہیں چھوڑا تو اللہ کی محبت نہ چھوڑی۔ حضرات مکرم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حیات طیبہ سے امت مسلمہ کو سبق حاصل کرنے کا یہاں پر جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اختتام اس بات پر ہوا کہ اصل رب اللہ ہی ہے جو ہر شے کا مالک ہے، پروردگار ہے، اسی کی طرف تمام انسانوں کو لوٹ کر کے جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے عارضی اختیارات دیے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ ہم ان اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں یا ان کا غلط استعمال کر کے اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ موجودہ وقت میں انسان کس قدر نفسا نفسی کا شکار ہے۔ آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آئے دن مر رہے ہیں، لوگ اس طرح مر رہے ہیں کہ ان کو صحیح طور سے کفن اور غسل بھی شریعت مطہرہ کے مطابق نصیب نہ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر جو یہ حالات ہیں اور جو آج ہر طرف نفسا نفسی کا ماحول ہے، ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ کیا آج لوگ اخیر وقت میں پاک کر کے اپنے مردوں کو قبر کے حوالے کرنے سے بھی عاجز آ گئے ہیں اور قاصر رہ گئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ کے جتنے بھی افراد ہیں، کیا آپ کو صحیح طور سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق نہانا آتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ حضرات مکرم، غسل میں 3 فرائض رکھے گئے ہیں۔ ناک میں صحیح طور سے پانی ڈالنا، صحیح طور سے کلی ایسا کرنا جس طرح ہم غرارہ کیا کرتے ہیں، اور سارے بدن پر 3 بار ایسا پانی بہانا کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ، یعنی کہ سوکھا نہ رہ جائے، ایک بال برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گیا تو حضرات مکرم غسل نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند اور وضاحتیں ہیں کہ ہم وہ پانی جو بالٹی میں لے کر کے غسل کرتے ہیں، اس میں نہانے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے اس میں ہرگز انگلی نہ ڈبائیں۔ اگر ہم انگلی ڈبا دیں گے، ہاتھ میں اگر ناپاکی ہوگی تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ میں ناپاکی تو نہیں لگی ہے، مگر بغیر وضو کیے ہاتھ دھوئے اگر ہم نے اس میں انگلی ڈال دی تو پھر وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، اور وہ پانی اگر ناپاکی اس پانی میں نہیں ہے تو وہ پانی ناپاک تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس پانی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اصطلاح شریعت میں اسے مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں نہائے ہمارے ناپاک بدن سے نکلے ہوئے قطرات کے چھینٹے اس میں نہ جائے، ان تمام احتیاط کے ساتھ ہمیں غسل کرنا ہے۔ پھر جو کپڑا پہن کر کے ہم غسل کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس بات کی بھی تسلی کر لینا ضروری ہے کہ ہمارے بدن پر کوئی ناپاک شے نہ لگی ہو، اور یا جو کپڑا پہن کر کے ہم نہا رہے ہیں اس کپڑے میں بھی کوئی ناپاک چیز نہ لگی ہو۔ اگر لگی ہو تو پہلے اسے دور کریں، پھر اس کے بعد غسل جنابت کا اہتمام کریں۔ حضرات مکرم، اس کے علاوہ اس تعلق سے مزید اور تفصیلات بھی ہیں، مگر یہ جب بھی ممکن ہے کہ جب ہم جو ہے اس حوالے سے علماء کرام سے، بزرگان دین سے رابطہ کریں۔ نہ نماز کے حوالے سے ہماری کوئی فکر ہے، نہ اور وضو اور غسل کے حوالے سے فکر ہے۔ ایک زمانہ ہو جاتا ہے لوگ غسل کرتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، مگر در حقیقت
پاک ہونے کا یا صحیح طور سے غسل کرنے کا انہیں طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ابو نماز پڑھ رہے ہیں، بچے نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، پھر لوگوں کو دیکھ کر کے اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر سجدہ کیسے کرنا ہے، ناک اور پیشانی کا زمین پر جمنا اور 7 ہڈیوں پر جو ہے سجدہ کرنے کا جو حکم ہے، پھر یہ ہے کہ سجدے میں 3 انگلیاں ہماری جو ہے 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے، نہیں تو ہمارا وجوب جو ہے ادا نہ ہوگا۔ 1 لگنا شرط ہے، 3 لگنا واجب ہے، مگر ان تمام چیزوں کا ہمیں کوئی خبر نہیں۔ 7 نماز کے اندر شرائط ہیں، 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں اور اسی طرح واجبات ہیں۔ تو یہ وہ 3 جو ہے اسٹیج ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ سامعین، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عام میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل طور سے ان تمام چیزوں کو جانا ہے اور جب وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جاتے ہیں؟ حضرات مکرم، یہ وہ تمام اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون ہیں جس کی جو ہے ہم آئے دن مطلب روز مرہ ہم اس پر جو ہے عمل تو کرتے ہیں، مگر ہمارا عمل ایسا ہے کہ باقاعدہ بے علمی میں ہمارا عمل ہے، اور بے علمی میں جو عمل ہوتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی لوگ کیا کرتے ہیں پھر اسی طرح ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب ہم زندگی میں پاک نہ ہوئے تو اخیر وقت میں پاک ہونے کا انتظام در حقیقت مرنے والا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام اپنے بندوں کے ذریعے کروایا کرتا ہے۔ تم زندگی میں پاک رہنے کی کوشش کرو، جب تم بے آسرا ہو جاؤ گے، بے سر و سامان ہو جاؤ گے کہ ایک تنکا بھی تم اپنے جسم سے نہ ہٹا سکو، تمہاری مجبوری کا جب یہ عالم ہوگا مرنے کے بعد، تو پھر جب جس رب کے لیے تم نے پاکی کو اختیار کیا تھا اب اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں پاک کرے گا۔ تو یہ ظاہری پاکی کے معاملات ہیں، اسی طرح باطنی پاکی کے معاملات ہیں۔ بہرحال میں اس پر زیادہ گفتگو کروں گا تو وقت جو ہے آگے کم پڑ جائے گا، تو چونکہ ہم روزانہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک پارے کو اردو میں اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ قرآنی احکام سے صحیح طور سے واقف ہو سکیں۔ حضرات مکرم، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ اللہ کا فضل ہمیں حاصل ہو، اس کے لیے کوشش کریں، علم دین سیکھیں، بزرگوں کی قربت اختیار کریں۔ وہ علماء جو علماء حق ہیں، جن کا ظاہر اور جن کا باطن دونوں قرآن و سنت کے مطابق ہے، ایسے لوگوں سے ہم جب قربت اختیار کریں گے تو ضرور ہمیں راہ ہدایت نصیب ہوگی۔ یہیں پر جو ہے سورہ انعام کا اختتام ہوتا ہے، اور اب یہاں سے ہم سورہ اعراف کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کو یہاں پر ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں بہت سے احکام نازل فرمائے ہیں۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ نیز یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان سرحد کا بھی نام اعراف ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق نہ ہوں گے اور برائیوں کی وجہ سے جنت کے مستحق نہ ہوں گے۔ سو وہ جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب میں ہوں گے، یا وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ صاحب روح البیان نے یہی بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء یا ملائکہ ہیں۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، میں نے جو ہے تفاسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو صاحب اعراف ہوں گے وہ جنت میں اتنے اونچے مقام پر ہوں گے کہ وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سورت کی ابتدا میں قرآن حکیم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہمت افزائی ہے تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام ہے۔ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو اے پیارے حبیب، آپ دل برداشتہ نہ ہو، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر کے رہیں گے۔ اس سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں وحی الہی کے انکار پر پلک جھپکتے نیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آج کے دور کا فرقہ بندیوں، پارٹی بندیوں اور جنگ و جدل کا شکار ہونے والا انسان در حقیقت ایک ہی باپ کے صلب سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کے کوکھ سے جنم لینے والا ہے۔ یہ سب کالے اور گورے، امیر و غریب، شاہ و گدا
ایک ہی گھرانے کے افراد اور ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور انہیں باہمی افتراق و نزاع کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ خالق انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کو آیت نمبر 11 سے لے کر کے 27 تک بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے اپنے سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میرا جوہر تخلیق آگ ہے اور آگ لطیف ہونے کے بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تکبر کی بنا پر اللہ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال کر کے ذلت کے تاریکیوں میں ڈھکیل دیا۔ ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کر دی کہ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تیرے پیروکار کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا علیہم السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیرخواہ کا روپ اختیار کر کے آپ کو اس درخت کے قریب لے جا کر کے اور اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور انبیاء کرام کا اجتہاد، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، عام انسان کو اس میں دخل دینے کی ہرگز اجازت نہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ اس میں دخل اندازی کر کے اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے ہیں۔ حضرات مکرم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اجتہادی خطا کا صدور ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے توبہ فرمائی، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے کہ پھر انہیں جنت میں سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا گیا ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا تاکہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بنی آدم کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی پر حکمت خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم، جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنہ میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے لباس اتروا دیے تھے۔ حضرات مکرم، شیطانی قوتیں ہر دور میں انسانوں کو بے حیا کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ موجودہ وقت میں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں پر، ہمارے بوڑھوں پر، جوانوں پر آج اگر لباس ہے تو بے حیائی کا لباس ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے ہماری بہن بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو عزت اور آبرو کا لباس عطا کیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس لباس کو پسند فرمایا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے امتیوں کو کس لباس کا حکم دیا؟ امت مسلمہ کیا اس پر غور کرتی ہے؟ آج لباس وہی ہم اختیار کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، ابھی عنقریب ہمیں اللہ پاک عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے وقت جو لباس ہم اختیار کرتے ہیں، نماز تو پڑھی جاتی ہے اللہ کے لیے، درود پڑھا جاتا ہے نبی کون و مکان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کون سا لباس اختیار کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کون سا لباس اختیار کر کے آپ درود پڑھتے ہیں؟ یہ وہی نہ لباس ہے جو یہود و نصارہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ وہی لباس ہے جو عریانیت کے مناظر پیش کر کے قوم کو بے حیا بنانے کے خاطر آج فلمی انڈسٹری کے غلیظ مرد اور غلیظ عورتیں وہ لباس ہمارے لیے اختیار کرنے کا گویا کہ ایک طرح سے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ کے تحت انہوں نے جو ہے برے اعمال کو اچھا بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا اور ہم نے بے چوں چرا اس کو تسلیم کر لیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔
آج ماں بیٹیوں کا حال یہ ہے، آج بہنوں کا عالم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فلاں فلم کے نام پر جو لباس بیچا جا رہا ہے وہ لباس ہمیں چاہیے، ہمیں انارکلی لباس چاہیے، ہمیں فلاں لہنگا چاہیے، ہمیں فلاں چولی چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، جب تمہارا لباس یہود و نصارہ مشرکانہ اور کافرانہ لباس ہے، اور جب سرکار نے ارشاد فرما دیا جیسا تم روپ اختیار کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان مشرکانہ کافرانہ لباس اختیار کر کے کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے تمہیں محروم کر دیا جائے؟ آج نوجوانوں کو ٹوپی اچھی نہیں لگتی ہے، داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے، آج ہمیں اسلامی کرتا اور اسلامی پیجامہ اچھا نہیں لگتا ہے، وہ پتلون اور وہ شرٹ جو بے حیائی کا ایک طرح سے آج جو ہے ٹریڈ مارک بن چکے ہیں وہ ہمیں پیارے لگتے ہیں۔ کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لباس سے راضی ہوں گے؟ کیا اللہ ہمارے لباس سے راضی ہوگا؟ قرآن میں واضح طور سے ارشاد ہوا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے جسم سے تقوی اور طہارت کا لباس اتار کر بے حیائی اور برائی کا تمہیں لباس دے دے۔ حضرات مکرم، یہاں پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، یا وہ والدین جو اپنے دولت کے نشے میں اپنے بچوں کی منہ مانگا ڈیمانڈ کو پورا کرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن خدا کے بارگاہ میں وہ کیا جواب دیں گے؟ جبکہ واضح طور سے ارشاد ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم کو ہم نے یہ نعمتیں دی تھیں، تم نے ہمارے نعمتوں کا کیا کیا؟ دولت دیا تھا، دولت کا کیا کیا؟ صحت دیا تھا، صحت کا کیا کیا؟ جوانی دیا تھا، تمہیں ہم نے خوبصورت بنایا تھا، تم نے کیا اس نعمت کا شکر؟ کیا ہماری جوانیاں، ہماری خوبصورتی، ہمارا مال اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں فخر کرتے ہوئے نظر آئیں؟ جو ہم سے کمتر ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کو اللہ نے غریب بنایا ہے، ان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کر کر کے ہم ان کو احساس محرومی میں ڈھکیلیں اور ان کے سامنے یہ فخر کریں کہ دیکھو ہمارے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے بچے وہ پہنتے ہیں جو تمہیں میسر نہیں آتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب خدا تم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے کس بات پر فخر اور تکبر کیا تھا؟ شیطان نے تو ایک تکبر کیا تھا، اس کی ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا اور اسے ذلت و رسوائی کے دلدل میں ڈھکیل دیا گیا۔ یہاں تو ہم روز جو ہے تکبر کر رہے ہیں، ہم روز یہاں پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ذرا غور تو کرو حضرات مکرم۔ وقت ہوتا تو مزید میں اس پر باتیں کرتا آپ کے سامنے۔ حضرات مکرم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھک جانا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور قرآنی احکام پر عمل کرنا، ہر قسم کی بے حیائی سے دور رہنا، یہی جو ہے ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ آج ہم مغربی میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی اور عریانیت کے امڑتے ہوئے سیلاب ہماری جانب آ رہے ہیں، ہر طرف سے برائی کے حملے ہمارے پاس ہیں، مگر اس سے بچنے کی تدبیریں ہمارے پاس کیا ہیں؟ آپ غور کیجئے، میں نے خالی توجہ آپ کی دلائی ہے، غور کرنا آپ کا کام ہے۔ حضرات مکرم، مشہور جو ہے مالکی ایک بزرگ کی بات حکایت میں آپ کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ جو ہے جب نماز عشاء کے بعد کچھ دیر محل سے باہر سیر کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے کانوں میں آوازیں پڑتی ہے کہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں، بس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اس نے جو ہے زمین پر اتروایا اور لباس محبت جو اللہ کی جانب سے انہیں عطا ہوا تھا اس کو چھنوایا۔ بار بار اسی آیت کی تکرار وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز کے لیے جب وہ نکلے اور جب جو ہے پیچھا کرنے والے نے ان کا پیچھا کیا کہ وہ جو رات بھر رو رہے تھے، جو رات بھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تڑپ رہے تھے، یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام و فقیہ محمد بن شنون علیہ رحمت رضوان تھے۔ حضرات مکرم، اللہ والے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے اس قدر خوف کھاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اعمال کا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ہم جری اس قدر ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو سب سے پہلے اس فہرست میں ہمارا ہی نام ہوگا۔ حضرات مکرم، اپنے آپ کو کسی جو ہے بھرم میں نہ رکھیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جانب شوق سے آگے بڑھیں، اور جو ایسا کرتا ہے ضرور اللہ اپنے فضل سے اسے کامیاب کرتا ہے۔
حضرات مکرم۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب جنت اور صاحب نار اور اصحاب الاعراف کے نام سے 3 گروہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس گروہ کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے۔ اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسا کہ وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور ان کی پارسائی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج خوب ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرات مکرم، آج جو آپ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا۔ نماز یا اسلام یا اسلام کے قوانین کے تعلق سے بے سوچے سمجھے اپنی زبان سے الفاظ نکالنے والوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس دن جب اہل جنت جن کا مذاق اڑائیں گے اس میں کہیں تمہارا نام بھی شامل نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو، جنت والے انعامات اور عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے، اور جہنم والے عذاب کی اذیت اور کربناکی میں مبتلا ہوں گے۔ جنتیوں سے کھانے کا ایک نوالا اور پانی کے 2 گھونٹ جہنمی بھیک مانگ رہے ہوں گے، اور اصحاب الاعراف اپنے فصیل سے دائیں بائیں جھانک کر جنت اور جہنم میں جانے والوں کو پہچانیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ اہل جنت کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے، جبکہ اہل جہنم کی شکل شکل بد اور سیاہ اور ذلت و رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ دنیا میں کوئی کالا ہے تو وہاں بھی کالا ہوگا، دنیا میں کوئی گورا ہے تو وہاں بھی گورا ہوگا۔ حضرات مکرم، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں حسن و جمال جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، وہاں پر بھی اللہ کے فضل سے ہی ہوگا، مگر وہاں پر جو جتنا نیک ہوگا اتنا ہی وہ خوبصورت ہوگا، اور جو جتنا گناہ گار ہوگا اتنا ہی وہ بدصورت ہوگا۔ تو وہاں پر کوئی یہ نہ سوچے کہ جس کے ماں باپ خوبصورت ہیں تو بچے بھی خوبصورت، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس دن انسان کی خوبصورتی اور انسان کی بدصورتی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہوگا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اسی کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کرتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہیں اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثال دے کر قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے زمین کا بھی یہی حال ہے۔ پاکیزہ دل اور دماغ ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں کر پاتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے حالات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم تک دعوت حق کو پہنچاتا ہوں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی، انہوں نے ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ناسمجھ قرار دے کر کے انکار کیا۔ اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور اپنے نبی اور ان کے متبعین کو بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ کر کے صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب انہیں دعوت توحید دی انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بیجا مطالبات شروع کر دیے، کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی بچہ جنے۔ جب اونٹنی سے معجزہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اس معجزے کو ظاہر فرمایا تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا۔ ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا کر کے رکھ دیا۔ آیت نمبر 80 سے حضرت لوط اور ان کے قوم کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے تھے۔ وہ اپنے جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی کے عذاب کا ڈر سناتے تو اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے اور اسی طرح ان کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ بیوی جو قوم لوط کا ایک طرح سے ہم خیال ہو گئی تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی،
صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے چند نیکوکار ہی لوگ محفوظ رہے۔ حضرات مکرم، دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے قریب ہیں، ہمارا رشتہ تو فلاں سے رشتہ ہے۔ حضرات، یہ خونی رشتہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ رشتہ داریاں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو آپ کے بدعملی سے نہ بچا سکے گی، بلکہ اصل رشتہ تو وہ رشتہ ہوتا ہے جس کو دینی رشتہ کہا جاتا ہے، جس کو روحانی رشتہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری نگاہوں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ دیکھا ہے، مگر یہی وہ ایمان اور محبت رسول در حقیقت یہ وہ روحانی رشتہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی عطا کرے گی۔ یہی رشتہ کام آئے گا، باقی کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا۔ اس لیے روحانی رشتہ پیدا کیجئے، چاہے وہ نبی سے رشتہ ہو، چاہے وہ اللہ کے ولیوں سے رشتہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام سے رشتہ ہو، چاہے وہ خواجہ سے ہو، چاہے وہ غوث اعظم سے ہو۔ حضرات مکرم، یہی رشتہ در حقیقت رشتہ ہے۔ آیت نمبر 85 سے قوم مدین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہیں راہگیر مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت پر اتر آئے۔ انہیں فرمایا گیا کہ میری قوم تمہارے دو گروہ بن چکے ہیں، ایک ایمان والا، دوسرا کفر والا، لہٰذا اپنے انجام کے انتظار کرو، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے 8ویں پارے کی اجمالی تفسیر کو ہم مکمل کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق گھریلو معاملات میں انصاف کرنے، دین و دنیا کو سنوارنے کے لیے اچھے کاموں میں حصہ لینے اور برائی کے ہر کام سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ آپ 90 پارے کی اجمالی گفتگو اسی طرح سماعت کریں گے۔ ہمارا مقصد اور ہمارا منشا یہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن کے اجمالی احکام سے آگاہ کریں۔ آپ قرآن پڑھتے تو ہیں، مگر قرآن کو آپ صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کو قرآنی احکام سے آگاہ کریں، تاکہ مجھے سنانے کا ثواب مل جائے، آپ حضرات کو سننے کا ثواب مل جائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا الہ العالمین۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام اہل ایمان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں مامون و محفوظ فرما دے۔ اے کریم، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں بچا، ہر قسم کی وحشتوں سے ہمیں بچا، ہر قسم کی تاریکیوں سے ہمیں بچا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ہمارے قلوب کو روشن فرما دے۔ کل قیامت کے دن تو اپنے فضل سے ہمارے چہروں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ قبر میں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چومنے کا ہمیں شرف عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں بار بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما دے۔ اے کریم، سرکار کو وفادار بنا، انہی کی وفاداری میں زندگی اور انہی کی وفاداری میں ہمیں موت نصیب فرما۔ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا دے، سرکار کا چاہنے والا بنا دے۔ سرکار کے ناموس پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ قربان کرنے کا یا اللہ ہمیں جذبہ صدیقی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔